السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا نسخہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن کو صرع و ام الصبیان کی بیماری ہے۔ جن کو صرع و ام الصبیان کی بیماری ہے ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ بہت قیمتی نسخہ ہے۔ صرع و ام الصبیان یعنی مرگی کی بیماری اور بچوں کی مرگی، ان دونوں کے لیے ہمارا یہ نسخہ بہت زبردست ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں۔ دیکھیے، یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ تو پریشان رہتا ہی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے بھی زیادہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہی ایسی ہے جس سے کیا لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بہت خطرناک بیماری ہے۔ خیر، آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک و شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر جانکاری آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ دیکھیے، میں آئے دن روزانہ نئے نئے نسخے جات آپ کے لیے پیش کرتا ہوں اور ایسے قیمتی جوہر میں آپ کو یوں ہی مفت میں دے دیتا ہوں جو مدتوں تک کسی حکیم کی چکر کاٹنے کے بعد آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو فری میں مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور میں ان لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، میں ان کا دل کے ساتھ شکر گزار ہوں۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ جو ہمیں بتانا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں صرع و ام الصبیان یہ کیا ہے۔ مرگی کی بیماری ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، مریض کو کیا کیا پریشانی ہوتی ہیں، پہلے اس پریشانی کے بارے میں آپ جان لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں، جس سے یہ بیماری ہے اس کو مرگی کی بیماری ہے۔ تو اس مرض میں دوڑے پڑنے پر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں اینٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی زبان دانتوں کے تلے آ کے کٹ بھی جاتی ہے، منہ سے جھاگ آنے لگتے ہیں، دماغی اور اعصابی راستوں میں ریح یا غلیظ عضلات جمع ہونے سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور دماغ کے کسی حصے پر چوٹ آنے کی وجہ سے خون کا جماؤ ہو جاتا ہے، تب بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ دماغی رسولی کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ صرع کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے صرع کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی کئی قسمیں ہیں۔ بچوں میں یہ بیماری دماغ پر چوٹ آ جانے، دانتوں میں صدف واقع ہونے، تیز بخار، کالی کھانسی، خسرہ، دوسری دماغی بیماریوں کی وجہ سے یہ صرع کی بیماری، صرع کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو میں نے وجوہات بتائے ہیں، یعنی کالی کھانسی، تیز بخار، خسرہ اور دوسری دماغی بیماری یا دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ، کئی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ صرع یعنی مرگی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور بنسبت ان بچوں کو زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے جو بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں بلکہ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، وہ اپنی ماں کا دودھ استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کی ماں کو دودھ نہیں اترتا، تو جن کو ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے ان بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس پہ یہ دوڑا پڑتا ہے۔ جب یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے تو مریض کو دوڑا پڑتا ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے، منہ میں سے جھاگ آنے لگتے ہیں، جیبھ جو ہے دانتوں کے تلے دباتا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ ہوائی اثرات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوائی اثرات نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک مرض ہے اور لوگ ادھر ادھر یعنی چکر کاٹتے پھرتے ہیں، کہیں کسی سے اتارا کروائیں گے، کہیں کچھ کروائیں گے، کہیں کچھ کروائیں گے، لیکن اصل وجہ انہیں نہیں پتہ کہ یہ مرض ہے، کوئی ہوائی اثرات نہیں ہے۔ اس مرض میں دوڑا پڑتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے مریض، دانتوں کے تلے جیبھ آ جاتی ہے، منہ میں سے جھاگ آنے لگتے ہیں،
یہ علامتیں اس مرض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر کسی کو یہ مرض پیدا ہو گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ طریقہ بتا رہے ہیں، اس طریقے کے مطابق آپ اپنا علاج کریں، انشاءاللہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ کو نسخہ کیا بنانا ہے، کس طرح سے آپ کو نسخہ بنانا ہے۔ دیکھیے، حب سارہ ایک گولی ہے جو اس مرض میں بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ آپ جو ہے کسی کمپنی کی بھی خرید سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے میرے پاس یہ ہے کمپنی کی گولی ہے، یہ ریکس کمپنی کی گولی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ڈبہ موجود ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں 20 ٹیبلیٹ آتی ہیں، 20 گولیاں آتی ہیں۔ آپ اس کو کمپنی سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن کمپنی کی دوائی اتنی قیمت تو بہت ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ پوری چیزیں نہیں ڈال پاتے جو ہمیں ڈالنی چاہیے۔ خیر، میں آج آپ کو انشاءاللہ یہ گولی بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کس طرح سے ان گولیوں کو اپنے گھر پہ بنا کے استعمال کریں اور کس طرح سے اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو چلیے، میں آپ کو نسخے کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ کو اس میں لینا کیا کیا ہے۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں لینی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے کندر لینا ہے۔ یہ کندر آپ کو 1 تولہ لے لیں، 1 تولہ آپ کندر لے لیں، سمجھے، اور 1 تولہ ہی آپ مصبر لے لیں، جسے سبر بھی کہا جاتا ہے، مصبر بھی کہا جاتا ہے۔ جند بدستر، یہ بھی آپ 1 تولہ لے لیں۔ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں۔ اس کے بعد تینوں چیزیں ہم وزن لینے کے بعد آپ سب کو کوٹ کر باریک صفوف بنا لیں اور پانی کے سہارے سے، پانی بقدر ضرورت ڈالیں، اس کے سہارے سے آپ گولیاں بنا کے رکھ لیں۔ چاہیں تو ان پہ چاندی کے برق بھی چڑھا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی رہنے دیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ کمپنی کی گولیوں پہ اکثر جو ہے چاندی کے برق ہوتے ہیں لگے ہوئے، سمجھے نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو چاندی کے برق چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں، یہ گولی ہے، کمپنی کی بنی ہوئی گولی ہے یہ، تو اس میں جو ہے چاندی کے برق ہیں لگے ہوئے، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں آپ تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ گولی ہے، اتنی بڑی گولی جی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سفید رنگ کی گولی دیکھ رہی ہے، اس پہ چاندی کے برق چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے یہ تینوں چیزیں لے لیں، کندر، مصبر، جند بدستر، ہم وزن لے لیں۔ اس کے بعد پانی بقدر ضرورت اس میں ملا لیں اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ بچوں کو 1 گولی ماں کے دودھ میں حل کر کے دیں صبح و شام، اور بڑوں کو 2 گولیاں تازہ پانی سے آپ کھلائیں۔ انشاءاللہ یہ مہلک بیماری یہ ختم ہو جائے گی اور آپ اس بیماری سے، اس جان لیوا بیماری سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ چاہیں تو اس میں جو ہے مطلب آپ تینوں ٹائم 1 گولی بھی لے سکتے ہیں، ورنہ 2 ٹائم ہی رہنے دیں، 2 گولی لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی دوائی ہے جو آپ چند روز استعمال کریں گے تو آپ کی یہ دوڑوں کی شکایت، بے ہوشی کی شکایت، جیب کا کٹ جانا، منہ میں سے جھاگ کا آ جانا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور صرع و مصیبیان یعنی مرگی کی بیماری آپ کے پاس پھر کبھی دوبارہ جنم لے گی ہی نہیں، اور آپ اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ تو آج میں نے آپ کو بڑی قیمتی باتیں، بڑا قیمتی نسخہ آپ تک پہنچا دیا ہے، جسے آپ گھر پہ بنا کے استعمال کریں یا کسی کو کرائیں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ بنا لیجئے، 100 کے 100% آپ کو رزلٹ آئے گا۔ اور وہ مریض جو برسوں سے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے لیکن ان کے دوڑے بند نہیں ہونے، انشاءاللہ چند دن سے استعمال کرائیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔ خیر، میں دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر آؤں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔